ایک امیر پردیسی تھا، اس کی شادی تھی۔ شادی سے 8-10 دن پہلے اس کو معلوم پڑتا ہے اس کی جو بیوی ہے ہونے والی اس کو چیٹ کر رہی ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے جس کے ساتھ وہ راتیں گزارتی ہے۔ اب اسے پکا یقین تو تھا نہیں، بڑا پریشان۔ وہ سوچتا ہے کہ شادی کے بعد جو منہ کالا ہونا ہے، کیوں نہ اس کی پہلے تحقیق کی جائے، آخر وہ بندہ کون ہے جو میری بیوی کے ساتھ راتیں رنگین کر رہا ہے۔ اب وہ پہنچتا ہے ایک ڈیٹیکٹیو کے پاس جو جاسوس ہوتے ہیں، اس سے جا کے کہتا ہے کہ یار میری شادی ہے 8-10 دن بعد، اور مجھے شک ہے اپنی بیوی پہ کہ اس کا کہیں چکر چل رہا ہے، نہ میرا فون پہ بات کرتی ہے، نہ وہ فون اٹینڈ کرتی ہے، کہتی میں آفس میں بزی ہوں، کبھی کچھ، مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ شک پڑا ہے اس کے اوپر۔ بس تم مجھے یہ شادی سے پہلے مجھ کو یہ پتہ کرا دو کہ کیا میں اسے وہاں پہ شادی کر رہا ہوں یا نہ کروں، اگر میری بیوی کا چکر نہیں ہے تو میں شادی کر لوں گا۔ اب جو جاسوس ہے وہ کہتا ہے دیکھیں بھائی صاحب آپ بہت لیٹ آئے ہیں، اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب کچھ بھی کرو، میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جتنا بن پائے ہم کریں گے، اور یہ اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے بات ڈن ہو گئی۔ اب یہ اس کو دیتا ہے، یہ میری بیوی کا فوٹو ہے، یہاں جاب کرتی ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پتہ کرا دیتے ہیں۔ اب جاسوس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس کی بیوی کا۔ جب بیوی کا پیچھا کرتی ہے کافی لوگوں سے ملتی ہے، لیکن ایک بندہ جو ہوتا ہے مخصوص ہینڈسم سا بندہ تھا، اسے دن میں 2 یا 3 بار ملاقات کرتی ہے، کبھی کافی پینے جاتے ہیں، کبھی ہوٹل میں جاتے ہیں۔ اب ان کو شک پڑ گیا یہ بندہ ہو سکتا ہے، اب اس بندے کے پیچھے لگ گئے، اس کی بیوی کے پیچھے لگ گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی، لیکن وہ ایسی کوئی نازیب حرکت تو کر نہیں رہے، اس لیے وہ یقین نہیں ہوتا۔ اب وہ فوٹو تو بنا رہے ہیں اس کی، لیکن وہ اس کو یقین نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں لڑکے سے کہ ہمیں ایک بندے پہ شک ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی حرکت معلوم نہیں پڑی، جو ہی کوئی حرکت معلوم پڑتی ہے ہم لازمی کو بتا دیں گے۔ اب اس کے پیچھے لگے رہے، دن بھی گزر رہے ہیں۔ اب ایک دن وہ جاتے ہیں ہوٹل میں، اور وہاں پہ بیٹھے ہیں اور بڑی چھیڑ خانی کر رہے ہیں آپس میں، جسم کو ٹچ کر رہے ہیں، حرکتیں اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کو پکا ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جو اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں، وہ فوٹو کھینچتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم تم کو ایک بندے کی فوٹو بھیجتے ہیں، یہ تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ غلط حرکتیں کر رہا ہے ہوٹل میں بیٹھ کے، تو تم اس بندے کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے۔ جو فوٹو سینڈ کرتے ہیں لڑکے کو، لڑکا دیکھ کے حیران پریشان کہ یہ اس لڑکے کا بہنوئی ہے، اسی نے رشتہ طے کرایا ہے، اور وہ لڑکی اسی آفس میں کام کرتی تھی، اس بات کا پتہ نہیں تھا لڑکے کو۔ اب یہ بڑا پریشان کہ یہاں میں اگر شور مچاؤں تو میری بہن اگر خراب ہو جائے گا، کروں تو کروں کیا۔ اب وہ کہتا ہے تو پکا ثبوت چاہیے کوئی ہم کو۔ ڈیٹیکٹیو کہتا ہے رکو، صبر کرو، جلدی موقع ملے گا، یہ لازمی شادی سے پہلے کو ملاقات کریں گے، خفیہ ملاقات۔ وہی ہوا، 2 دن بعد وہ ہوٹل میں ملتے ہیں، ہنی مون سویٹ ہوٹل ہوتا ہے، اس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اب جب ہوٹل میں جاتے ہیں کافی دیر سے باہر نہیں آتے۔ اب یہ جو جاسوس ہے اس لڑکے کو فون کرتا ہے کہ ایسے ایسے ہے، تم اپنے سسرال جاؤ، اپنے سسرال سے کسی کو لے کے آؤ یہاں پہ، یہ ہوٹل کا ایڈریس ہے۔ لڑکا شادی سے 2 دن پہلے پہنچتا ہے اپنے سسرال میں، رات کا ٹائم ہے، بیل بجاتا ہے، سسر باہر آتا ہے، بیٹا خیر داماد اس ٹائم گھر پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ آپ سے ضروری کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اتنی دیر میں اس کا ہونے والا سالہ بھی آ جاتا ہے، دونوں گاڑی میں بٹھاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد کہتا ہے مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اپنے اپنے موبائل دے دیں۔ موبائل بھی لے لیے ان سے تاکہ کوئی کال نہ آئے، موبائل سوئچ آف کر دیا۔ سوئچ آف کرنے کے بعد اس کا ہونے والا سسر بھی پریشان اور سالہ بھی پریشان، آخر مسئلہ کیا ہے؟ رات کے وقت ہمارا جو ہونے والا داماد آیا گھر پہ، مسئلہ تو کوئی لگتا ہے گمبھیر ہے، اب ہے کیا مسئلہ پتہ نہ چلے ان کو لے کے پہنچ گیا ہوٹل میں۔ جب اس ہوٹل میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو تھا ڈیٹیکٹیو، اس نے پورا پلان کر کے رکھا تھا، وہاں پہ بڑا سا کیک منگایا تھا، اور جو روم سروس والا ہے اس سے کہا تھا یہ تمہارے انعام ہے 10,000 روپے، تم نے رات کو اس وقت اب یہ رومس کی ڈپلیکیٹ چابی سے روم کھولنا ہے، ہمارا اندر دوست ہے اس کی برتھ ڈے ہے، ہم اس کو سرپرائز دیں گے، اگر ہم سامنے آئے تو ہم کو گالیاں دے گا، جھگڑا کرے گا، روم نہیں کھولے گا، تم سامنے آؤ گے تو پتہ روم سروس ہے، روم کھول دے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، یہ چابی سے روم تو نہیں کھولتا، اور ڈور ناک کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہتا ہے روم سروس آپ کے لیے گفٹ ہے، سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اندر سے جناب وہ کچھے میں جناب لڑکا اٹھتا ہے اور ڈور کھولتا ہے، جو ہی ڈور کھولتا ہے روم سروس والے کو دھکا دے کے ڈیٹیکٹیو جو پیچھے کرتا ہے، ڈیٹیکٹیو اس کے ساتھ 3-4 بندے ہوتے ہیں، کیمرے آن ہوتے ہیں، لڑکا، لڑکے کا ہونے والا سسر، اس کا سالہ، یہ سب روم میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو لڑکی ہے
وہ بیڈ پہ ہے، لیٹی ہوئی ہے، جسم پہ کچھ کپڑے ہیں کچھ نہیں ہیں. جب دیکھتی ہے اپنا بھائی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، ہونے والے شوہر کو، ایک دم پریشان. اور جو لڑکے کا بہنوئی ہے اپنے سالے کو دیکھتا ہے تو اس کے بھی جناب طوطے اڑ جاتے ہیں. فوراً لڑکی کا باپ کہتا ہے کیمرے بند کریں پلیز، کیمرے بند کریں، یہ اب کیا کر رہے ہیں. اور لڑکی سے لڑتا ہے، بے شرم بے حیا، تم یہاں پہ تمہاری شادی ہے، تم یہاں پہ گلچھڑے اڑا رہی ہو، جلدی سے کپڑے پہن کے آؤ. اور ان سے ترلے کرتا ہے، واسطے کرتا ہے کیمرے بند کریں. وہ کہتا ہے کیمرے بند ہو جائیں گے. لڑکا کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ہال بک کرائے، کارڈ سارے چھپ چکے تھے، اتنا خرچہ کر دیا، مجھ کو سارے خرچے پیسے واپس چاہیے. شادی تو نہیں ہوگی ابھی، خرچہ واپس، سارا پیسے واپس چاہیے، تاکہ آپ کو بھی علم پڑے کہ آپ کی بیوی، آپ کی ہونے بیٹی باہر کیا رنگ دکھا رہی تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. ایسے ہی آپ اتنے لاپرواہ ماں باپ تھے. اب اس لڑکی کا باپ پریشان، شرمندہ کہ میں کروں تو کروں کیا. اور جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پیپر لاؤ، پیپر پہ سائن کر دیا، جتنا خرچہ تمہارا ہوا ہے ہم خرچہ واپس کریں گے، بس ہماری یہ ویڈیو لیک نہ کریں. یہ لڑکا اچھا تھا، اس کو ڈیٹیکٹیو مل گیا، اس کو جلدی سے معلوم پڑ گیا کہ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے ہی بہنوئی کے ساتھ راتیں رنگین کر رہی ہے. سب کو اس طرح کا موقع نہیں ملتا. جب سے عورت کو آزادی ملی ہے نا، جب سے نا کہیں کہیں عورت زیادہ بے حیا ہو گئی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے. جتنی زیادہ عورت کو آزادی ملی ہے اتنے سے زیادہ اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.